بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تصور کریں ایک انسان کے پاس اتنی دولت کہ دور دور کے قبیلے اور شہر اس کی سخاوت کے منتظر ہوں، لیکن جب دین کی خاطر پہلا فون آیا، پہلی بار اعلان ہوا تو وہ اپنا سارا کاروبار، اپنی کمائی اور اپنی شان سب چھوڑ کر نکل آیا۔ وہ کون تھا؟ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت کیا چیز ہے اور اصل دولت کیا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے سب سے امیر صحابی کی پوری زندگی، شروع سے آخر تک محبت، قربانی اور بے مثال سخاوت کے رنگ میں۔ نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سادہ مگر چمکتے ہوئے شخص کی کہانی، ایک کامیاب تاجر، ایک ہوشیار کاروباری، مگر سب سے بڑھ کر ایک وہ مومن جس نے اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ خرچ کیا۔ انہیں 10 صحابہ کرام میں شمار کیا جاتا ہے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، اور ان کا نام عصر حاضر تک سخاوت اور ایمان کی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف پیدائش سے ہی تاجر مزاج تھے۔ بچپن میں ہی انہوں نے ہاتھ کام میں لگا دیا۔ بازار کی بھول بھلیاں، سود و زیاں، معاملات کے فلسفے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے ان کا کاروباری دماغ مضبوط ہوا۔ مگر جب اسلام آیا، جب پیغام حق نے دلوں کو چیر دیا، تو عبد الرحمن بن عوف نے دنیا کی کامیابی کو ایمان کے سامنے چھوٹا سمجھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہی فیصلہ ان کی زندگی کا رخ تبدیل کر گیا۔ ناظرین کرام، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مکہ میں مشکلات کا سامنا کرتے رہے۔ تبھی انہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت وہ لمحہ تھا جب ایمان اور امتحان دونوں نے ہاتھ پکڑا۔ وہاں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان خپلانہ رشتہ بنایا، اور کاروبار، وہی تجارت، اب انہوں نے نہ صرف اپنی ترقی کے لیے بلکہ امت کی فلاح کے لیے استعمال کرنی شروع کی۔ مدینہ میں ان کے کاروبار میں کامیابی آئی، مال و دولت بڑھی، مگر جو چیز ان کو باقی صحابہ سے منفرد بناتی ہے وہ ان کی سخاوت تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کئی مواقعوں پر اپنی جمع پونجی اس چیز کے لیے خرچ کر دی جو امت کے فائدے میں تھی، مسجدوں کے لیے، غزوات کے لیے اور بے سہارا لوگوں کے لیے۔ افواہوں کی حد تک نہیں بلکہ حقائق کے مطابق جب بھی امت کو ضرورت پڑی، عبد الرحمن حاضر ہوئے۔ ایک موقع پر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون مالی مدد کرے گا، تو کئی صحابہ نے دینے کا عزم ظاہر کیا، مگر عبد الرحمن کی سخاوت نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اپنی دولت میں سے بہت کچھ پیش کر دیا، اس ذوق و شوق کے ساتھ جیسے وہ سمجھتے ہوں کہ یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ عبد الرحمن نہ صرف سخاوت میں بڑے تھے بلکہ کاروبار میں بھی ماہر۔ ان کے اصول، ایمانداری، وقت کی پابندی اور معاملات میں انصاف، یہ وہی اصول ہیں جو ان کو کامیاب تاجر بناتے ہیں اور آخرت کے بھی کامیاب بناتے۔ وہ تجارت میں سود و دھوکہ سے دور رہے اور اپنے ملازمین و شریک کاروں کے حقوق کا خیال رکھتے۔ ناظرین کرام، جب جہاد کے موقعوں پر جب امت کو سپاہی، ساز و سامان اور مالی مدد کی ضرورت پڑی، عبد الرحمن بن عوف نے ہر بار اپنا حصہ ڈالا۔ ان کا مال فوجوں کو سپورٹ کرتا، ان کے کاروان میدان جنگ تک سامان پہنچاتے، ان کے خرچ نے فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ مگر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنے خرچ کے ساتھ دعا بھی کرتے، اللہ کی رضا طلب کرتے اور اپنے مال کو امانت سمجھتے۔ ناظرین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی دولت کے باوجود ان کی زندگی کشادہ اور سادہ کیسے ہوتی؟ جواب سیدھا ہے، عبد الرحمن نے دولت کو امتحان سمجھا۔ وہ عیش و آرام میں نہ کھوئے، اکثر وہ سادہ فرش پر سوتے، سادہ کھانا کھاتے اور کبھی بھی شان و شوکت کو اپنی پہچان نہیں بنایا۔ ان کی آنکھوں میں دولت کا اصلی مقصد وہی تھا جسے قرآن و سنت نے بتایا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں پر خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں مال کو لگانا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خلفائے راشدین کے ادوار میں بھی اہم مشورے دیے۔
وہ ایک تجربہ کار تاجر اور مخلص صحابی تھے، اس لیے خلفائے کرام اکثر ان کی رائے لیتے، ان کا مشورہ مالیاتی اور سماجی مسائل میں قدر کا پیمانہ بنتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں عبد الرحمن نے بھی وہی رویہ اختیار رکھا۔ دولت کا حساب کتاب، لوگوں کی فلاح اور آخرت کی تیاری، ان کی وصیتیں، ان کے الفاظ اور ان کی آخری نمازیں بھی سکھاتی ہیں کہ انسان دنیا میں کچھ بھی حاصل کر لے، اصل چیز اس کا دل ہے جو اللہ کی رضا کی طرف مائل ہو۔ ان کا انتقال ایک عظیم صحابی کے طور پر ہوا اور امت نے ایک بڑے عطا فرمانے والے کو کھو دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، دولت بذات خود برائی نہیں، بلکہ دولت کا اصل امتحان وہ ہے کہ آپ اسے کس لیے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے دولت کو اللہ اور اس کے بندوں کی خدمت میں لگایا تو وہ دولت برکت بن جاتی ہے۔ اے ناظرین کرام، ناظرین میں گرامی، آج ہم نے دیکھا کہ ایک انسان نے مال کو اللہ کے راستے میں کیسے قربان کیا اور اسی مال نے کتنی زندگیاں بدل دیں۔ آئیے ہم بھی دعا کریں، اے اللہ ہمیں بھی وہ ہمت، وہ سخاوت اور وہ سادگی عطا فرما، ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک فرما اور ہمیں تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے ناظرین کے گھر والوں پر رحمت نازل فرما، بیماروں کو شفا دے اور ہمیں ہدایت میں قائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسے ہی دل کو چھو لینے والے قصص آپ کے لیے لاتے رہیں۔ آپ کا دعائیہ ساتھ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔